Surf Islamic Videos YouTube channel. کے اندر اللہ رب العالمین اہل کتاب کی مذمت کو بیان فرما رہے ہیں جو گناہ کے کام کیا کرتے تھے، حرام کام کیا کرتے تھے، اور پہلے والی جو بعد میں آنے والی خبریں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو بتلائی تھی ان کو جھٹلاتے تھے، خود پسند تھے، جو من چاہا وہ کیا۔ اور اسی طرح اس سے بڑھ کر جو ان کی بڑی بری خصلت اور بڑا جرم تھا، بڑا گناہ تھا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور سرکشی اس حد تک نہیں بلکہ اس سے کہیں اور بڑھ کر ہے کہ ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے جو ان کو حق کی بات کہتے تھے، عدل کی بات کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ برا فعل ہے، یہ برا کام ہے تو کیوں کرتے ہو، اور پھر انبیاء علیہ السلام کو شہید کیوں کرتے ہو، تو ان کو بھی یہ لوگ شہید کر دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حق والے کی بات کو نہ سنے، اسے ذلیل اور رسوا کرے اور اسے کم تر سمجھے، یہ غرور و تکبر والا ہے، اور غرور و تکبر والے کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے زیادہ سخت ترین عذاب کس سے ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جو کسی نبی کو ناحق قتل کر ڈالے، اور اس کے بعد اس شخص کو جو حق کی بات کہنے والے کو شہید کر ڈالے، یعنی جو حق کی بات کہے، برائی سے منع کرے اور نیکی کا حکم کرے، اس شخص کو بھی قتل کرنے والے کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیات مقدسہ کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ اے ابو عبیدہ بن جراح کہ اس سے کہیں اور بڑھ کر یہ بات ہے کہ بنو اسرائیل جو دین کے شروع اول حصہ میں 43 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اور دین کے دوسرے حصہ میں آخری حصہ میں تقریباً 170 ان لوگوں کو قتل کر ڈالا جو ان کو اس برائی سے منع کرتے تھے۔ یہ ایسے بدترین قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے 170 ان لوگوں کو بھی شہید کر ڈالا جو ان کو اس برائی سے منع کیا کرتے تھے کہ تم اس برائی سے رک جاؤ، کہ تم ناحق انبیاء علیہ السلام کو شہید کیوں کرتے ہو، تو ان لوگوں نے انہیں بھی قتل کر ڈالا۔ پھر فرمایا کہ اس سے بڑا بدبخت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر اس سے بھی کہیں اضافے کے ساتھ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بنی اسرائیل ایسی قوم ہے کہ انہوں نے ایک دن کے اندر 170 انبیاء علیہ السلام کو شہید کر ڈالا، اور شام کے وقت یہ سبزی بیچنے کے لیے بیٹھ گئے کہ ایسے معصوم بن گئے کہ انہوں نے یہ قتل کیا نہیں، انہوں نے یہ جرم کیا نہیں۔ یہ اتنے بڑے ذلیل اور رسوا قسم کے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ انہوں نے خود پسندی کی، اپنی من چاہی جو چاہ کر ڈالا، اور انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، ناحق انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ برا ہے، اور ان لوگوں کے نیک اعمال بھی غارت کر دیے گئے۔ جو ایک آدھ نیکی ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غارت کر دی گئی، نہ ان کے دنیا کے اعمال ان کو کام آئیں گے، نہ آخرت کے ان کو اعمال ان کے کام آئیں گے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے بہت بڑے دردناک عذاب کی، کہ ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، آگے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، کہ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا میں برباد کر دیے جاتے ہیں اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی ان کی کوئی سفارش کرنے والا کل قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ جس طرح کوئی حق کی بات کہہ رہا ہو تو اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس کی بات کو سننا چاہیے، بلکہ غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح ان کو ذلیل اور رسوا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی بات کو سن لینا چاہیے۔ ہاں پھر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو عمل کر لے، ورنہ چھوڑ دے۔
لیکن ان ایسے لوگوں کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے جو نیکی کا حکم کر رہا ہو اور برائی سے منع کر رہا ہو۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے سخت ایسے لوگوں کے لیے وعیدیں فرمائی ہیں جو غرور و تکبر کرتے ہیں اور حق کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ جو حق کی بات کہتا ہے اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی پیشیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے مطابق